السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغمبروں سے، فرشتوں سے، نبیوں سے جو ہے آپ وہ مدد لے سکتے ہیں، یا اولیاء اللہ سے لے سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اب اولیاء اللہ کو یہ صلاحیت کسی نے دی ہے، اللہ نے دی ہے یا نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اب پیغمبروں کے بارے میں، نبیوں کے، رسولوں کے بارے میں ہمارے پاس سند اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے ان کو یہ معجزے دیے تھے، یہ ہمارے اذن سے یہ کام کرتے تھے، لیکن قرآن میں تب بھی یہ نہیں آیا کہ یہ کام کرتے تھے تو تم ان کے مزارات پہ جا کر یہ دعائیں کرو تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، پیغمبروں کی مثالیں دے دے کہ انہوں نے مجھ سے دعا کی، انہوں نے مجھ سے دعا کی۔ اگر کوئی اور اپنا کام خود سے کر سکتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتے کہ انہوں نے بھی اپنا کام خود کیا، تم ان کے پاس جا کے اپنے کوئی مسئلے ہیں وہ حل کراؤ، کیونکہ ہم نے ان کو یہ نعمت دی ہے تو تم ان سے یہ نعمت کا فیض حاصل کرو۔ تمام انبیاء کے جو قصے ہیں آپ قرآن میں پڑھیں، ان کی جو زندگی کے اندر مشکلات آئی، ان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہوں نے اپنے مسئلہ حل کروایا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یا اللہ تو اس کو ہم سے ٹال دے۔ ہمیں قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور پیغمبروں کے جو جتنے قصے ہیں ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اب ان کے بارے میں تو ہمارے پاس سند بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، قرآن میں ذکر ہوا جس کا وہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی بات سچ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے باوجود جن کی سندیں ہیں ہمارے پاس کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ ان سے جا کے مانگو۔ اب جس کی ہمارے پاس سند ہی نہیں، جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو اولیاء ہیں یا ہمارے نیک لوگ ہیں ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ کسی اور کو عطا کریں، تو اس کی ہمارے پاس کیا یقین ہے؟ کوئی اس بات کی کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایسی باتیں ہیں جس طرح آپ وہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو مستند چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں وہ اپنا کوئی مشاہدہ لکھ دے زندگی کا کہ مجھے اس طرح سے ملا ہے، تو میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ فیض ہے، تو میں یہ فیض آپ کو دے سکتا ہوں، تو وہ ان کی اپنی ایک تحقیق ہے۔ اس طرح یہ کہتے بھی اپنے اس میں کہ ہمارے محققین یہ لکھا، ہمارے محقق نے یہ لکھا، تو وہ انہوں نے پیش کیا، وہ محقق تھے، انہوں نے پیش کی اپنی چیز اپنے تجربے سے، لیکن وہ سچی ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں پتا۔ کوئی بھی اٹھ کے، جس طرح آج کل بھی لوگ جو آج کل کیا چھوڑے، پچھلے کافی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزرا ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے سامنے آئے ہمارے، اور کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے جو ہے وہ خواب کے اندر، اور ہمارے پاس یہ پیغام آ گئے، یہ چیز آ گئی۔ ان چیزوں کی دلیل تھوڑی ہے کوئی، کسی کے خواب کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا، جبکہ ہمارے آخری نبی رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کہے گا ہم نے تھوڑی یقین کرنا اس کے اوپر، کیونکہ دلیل تھوڑی اس بات کی کوئی، قرآن کے اندر تھوڑی کسی کا ذکر قصہ لکھا ہے کہ اس کے بعد اور نیک بندے آئیں گے تو تم نے ان کی پیروی بھی کرنی ہے، اور تم نے ان کی جو تعلیمات ہوگی اس پہ یقین کرنا ہے، اور ان کے پاس یہ معجزے ہوں گے یا یہ وہ جو ہے وہ تم برکات ان کے پاس، اس سے فیض ملے گا، وہ تم نے حاصل کرنا ہے۔ ہمارے پاس نہیں ہے یہ چیز۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے تو اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہم سے اس کا سوال ہوگا کہ آپ کسی کے مزار پہ جا کے آپ نے مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا، آپ نے کسی اولیاء کی کتابیں جو تھی وہ ان کو پڑھ کے آپ نے اس سے فیض حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہم سے اس چیز کا سوال نہیں ہونا، ہم سے سوال ہونا ہے قرآن کا اور سنت کا۔ اس پہ اگر آپ چلیں گے، اس کے اوپر چل کے آپ کو سیدھا رستہ ملے گا، اسی پہ چلیں جس کا جواب ہونا۔ میں آپ کو جو ایک اور جو ہے حاجی حبیب اتاری ہے ان کا نام، یہ تو کھلے عام شرک جو کر رہے ہیں اور اس کو آگے جسٹیفائی بھی کریں گے، وہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔
اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں میرا بگڑا وقت سنوار دو، یعنی کہ مصیبت کوئی ہے کچھ بھی چیز ہے تو اس سے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے اذن سے آپ مجھے دے دیں، یہ ڈائریکٹ کیا مانگ رہے ہیں، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو۔ اب کسی خواجہ کسی کے پاس بھی دنیا میں کائنات کے اندر اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا بگڑا وقت سنوار دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کو اگر کوئی تکلیف دینا چاہوں تو ہے کوئی اس کے علاوہ میری وہ تکلیف جو ہے وہ کوئی دور کر دے جو میں نے کسی کو دی ہے؟ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہوں تو کوئی ہے اس کے جو اسے چھین سکے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا کے لوگ اوبیسلی ان کی جو پیچھے جماعت والے ہیں وہ ان کو سنتے بھی، ان کی پیچھے لبیک بھی کہتے ہیں، وہ کیا تلقین کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے۔ وہ مانگ کے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے مانگو کہ میرا بگڑا وقت تم سنوار دو، اور اس کے بعد یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تیری ایک نظر کا سوال ہے۔ ان کا یہ یقین ہے کہ کسی کی ایک نظر پڑ گئی کسی اولیاء اللہ کی تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہمارے بگڑے کام جو ہے وہ تر جائیں گے۔ جو بیسیکلی جو اس پہ جانے کا، جو اولیاء کے پیچھے لگنے کا، اور جو یہ کسی کے مزار پہ جا کے ان سے مانگنے کا، یہ وسیلے کا جو مین ڈراتے نا، وہ اسی سے ڈراتے۔ دنیا کے اندر جو تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، ان سے بچنے کا کہتے ہیں ان کے دربار پہ جا کے مانگو، آپ کو کھلا رزق ملے گا، آپ یہ کرو وہ ملے گا، آپ کو کھلا پیسہ ملے گا۔ مین جو ڈراتا ہے نا، شیطان بھی ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی اور بھوک سے، ڈرا کر برے کاموں پہ لگاتا ہے۔ تو یہ وہی کام ہے، یہ تنگ دستی اور بھوک کا ڈر دیکھے نا کہ یار تم اس کے مدار پہ جا کے مانگو، یہ بھی ڈر کے مانگ رہے ہیں نا کہ ہمارا بگڑا وقت سنوار دے، تیری ایک نظر کا سوال ہے تو ہمارا بگڑا کا وقت جو ہے وہ سنوار دے۔ ڈر ہے دل کے اندر کہ ہمارا بگڑا ہمارا جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو ان کی نظر، ایک نظر یہ ختم کر سکتی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو قرآن میں جس طرح آتے ہیں کہ ہمارے کن جو ہم نے کہہ دیا تو وہ سب ہو گیا، اور ہمارے دل میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے کن کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا تو ہمارے سارے کام ہو جائیں گے۔ کون کرے گا؟ اللہ، اگر وہ کہہ دے گا اللہ نے کہہ دیا تو ہمارے سارے کام ہو جائیں گے۔ ان کے مطابق ان کے خواجہ جو ہے وہ ان کی ایک نظر ڈل گئی تو ساری زندگی تر گئی۔ اب اس کو جسٹیفائی کیسے کریں، میں یہ بھی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ۔ کب ہوتا ہے شرک؟ جب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں معاذ اللہ کہ کسی کو رب مان کر، کسی کو خدا مان کر، کسی کو ذاتی چیزوں کا مالک مان کر مانگیں تو یہ شرک ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اے غوث پاک اللہ کے حکم سے ہمیں عطا فرمائیے، تو اس میں کوئی شرک نہیں، یہ کنفیوژن دور کر لو۔ اب جس طرح یہ بات ابھی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو خدا مان کے جو چیز نہیں مانگتے، یا ہم کسی کو جو ہے اس کو ذاتی چیزوں کا مالک مان کر نہیں مانگتے، ابھی یہ آگے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ غوث پاک ہمیں آپ اللہ کے اذن سے عطا کیجئے، اللہ کے اذن سے عطا کیجئے۔ کیا چیزیں عطا کریں؟ چیزیں تو ساری اللہ کی ہیں، اگر اللہ کی ساری چیزیں تو وہ کیا عطا کریں گے آپ؟ کانسیپٹ تو آپ کا یہی ہے نا کہ یہ چیز یہ ہمیں عطا کر سکتے ہیں، مطلب اللہ کے ساتھ آپ نے بالکل شریک پیرل بنا لیا کہ اللہ بھی عطا کر سکتا ہے اور یہ بھی عطا کر سکتے ہیں، یہ اللہ، یہ ان کے پاس جو ہے لیکن اللہ سے کی مرضی سے عطا کریں گے ہم۔ یقین تو ان کا یہی ہے نا کہ غوث پاک جو ہے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کو عطا کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کی مرضی سے عطا کرتے ہیں لیکن عطا وہ کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری چیزوں کا مالک میں ہوں، کسی میں میرے فضل کا کوئی حصہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کے یقین کے مطابق اللہ کے فضل کا حصہ ان کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شرک پھیلا رہے ہیں اپنے جو باتوں پہ قائل کرنے کے لیے، ادھر سے گھما کے ادھر کی مثالیں دے کے اپنے یقین کو پختہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کان کو چاہے اس طرف سے پکڑ لیں چاہے اس طرف سے پکڑ لیں، جو شرک ہے وہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہے، اس کے لیے جو مرضی آپ جواز پیش کرتے جائیں، جو ایسے جواز جس کو آپ کسی کو مثال بھی دیں تو آگے سے کوئی مذاق کی چیز کا اڑائے کہ یہ کیسی مثال ہے، ویسے ہی جواز دے کے آپ جو ہے آگے سے کہیں کہ نہیں جی غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ جس طرح یہ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم درباروں پہ جا کے یا مزارات پہ جا کے مانگ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ الفاتر کی 22 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زندے اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ تو زندہ اور مردہ کو برابر کر رہے ہیں۔ آپ کو مثال دے کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس دوست سے یا اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہی چیز آپ اپنے جو ہے وہ آپ کسی
بہت شدہ سے ہی مانگ سکتے ہیں. مطلب انہوں نے زندہ اور مردہ برابر کر دیے. قرآن کہہ رہا ہے برابر نہیں ہے, ان کے مطابق برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں تم کسی مردے کو, قبر والوں کو سنا نہیں سکتے, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ سنا دیتا ہے. جس طرح یہ آگے سے پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم تو قبرستان میں جا کے بھی جو ہے وہ سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. تو اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے وہ سنا دیتا ہے. اب سلام کرنے کا ہمیں کہا گیا تو سلام پہنچتا ہے جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, تو وہ فرشتے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے جا کے کہ آپ کے اس بندے نے درود و سلام پڑھا آپ کے اوپر. اسی طرح سے سلام کرتے ہیں تو وہ سلام جو ہے وہ قبروں میں موجود کوئی نہیں ہوتا سننے والا. قبر کے اندر تو ان کی جسم ہوتا ہے, جس کا بھی جو بھی قبر میں ہوگا اس کا جسم ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور جو ان کی روح ہے وہ تو جو برزخ کی زندگی وہاں پہ ہے, وہاں سے اٹھ کے تو روح نہیں آتی واپس ادھر یہ قبر میں, کہ وہ آ کے وہاں پہ جو ہے وہ سلام کو سنیں گے اور پھر سلام سننے کے بعد واپس چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ سنوا دیتا ہوں, جس طرح سے چاہیں گے وہ اللہ کی مرضی ہے. اب مین جس میں چیز کیا چیز ہے کہ زندے اور مردہ برابر نہیں ہے, لیکن یہ لوگ برابر کیے جاتے ہیں اس کو. اب یہ جو اللہ کے سوا پکارنا ہے کسی کو بھی, اس کے بارے میں بھی جو آیات ہے وہ بھی میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ کے سوا پکارنا ہے کیا, کہ اللہ کے سوا پکارنے کا کیا یہ جواز یہ لوگ پیش بھی کیا کرتے ہیں اور ہے کیا چیز یہ. اب سورہ فاتر کی آیت نمبر 13 ہے, اس میں جو بتا رہے ہیں وہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور آفتاب اور ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے, ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا, اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی چھلکے کے بھی مالک نہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. تم جنہیں اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. اب ان کے مطابق جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ عطا ہمیں کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے. اللہ کے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارو گے وہ کسی چیز کا بھی قدرت نہیں رکھتا کسی چیز. اب اس کی اگلی آیت میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے, اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اب آگے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے جن سے دعائیں کرتے ہو. اب یہ اس میں بتائیں گے ہم تو شرک بھی نہیں کر رہے, دعائیں بھی نہیں کر رہے کسی سے. بھائی دعائیں تو آپ کر رہے ہیں, آپ تو مزار پہ جا کے دعائیں لگا رہے ہیں, اونچی اونچی آواز میں کر رہے ہیں دعائیں کہ ان سے مانگو جا کے ہمارے غریب نواز ہمیں یہ دے دیں, ہمارے خواجہ یہ دے دیں, ہمارے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ ہمیں کچھ دے دیں. آپ دعائی کریں نہیں کہ وہ ہمیں دے دے, کیونکہ فزیکلی تو وہ موجود نہیں ہے وہاں پہ. اگر وہ موجود نہیں ہے تو مطلب آپ دعا مانگ رہے ہیں ان کی غیب سے کہ وہ دعا ہماری سنتے بھی ہیں, ان سے پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں وہ تمہاری جو دعائیں کرتے ہیں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے وہ, اور جواب دے بھی نہیں سکتے, اور حقیقت اور قیامت والے دن تمہارے شرک سے مکر بھی جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. جس طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں بات پہ ہمارا یقین ہے, اور بے شک وہ کوئی نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اپنے علم سے نوازا ہوگا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھائی اگر جو بھی ان کی نیکیاں تھی اس کے بعد وہ آگے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں ہماری باتیں, اور ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی عطا کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی بخشوائیں گے, یہ اس چیز کی دلیل کوئی نہیں کسی کے پاس. اسی طرح سے ہوگا انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی کہ قیامت کے دن وہ ان کے شرک سے انکار کر دیں, کیونکہ یہ شرک کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے کہا ہے کہ صرف مجھ سے مانگو, یہ کسی اور کو ملا کے مانگیں گے. جس طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ بت انہوں نے جو رکھے ہوئے تھے وہ مانتے تو اللہ کا اقرار تو کرتے کہ اللہ ہے. اسی کی آیت میں پڑھ کے بتاؤں گا, وہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے. آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتی ہیں. آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے, توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا, سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ شریک بنا کے کہ یہ جو ہمارے بت ہے, یہ جو بت ہے ہمارا, یہ اس کام کے لیے یہ والا ہمارا بت جو اسے ہمیں یہ کام کرتا ہے, جس طرح ایک رزق دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, تو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے. اسی طریقے سے ان کا بھی یہی یقین تھا اور ان کا بھی یہی یقین ہے کہ یہ اللہ تو ہمیں دیتے تھے, لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش اللہ سے کروا سکتے ہیں. ان کا بھی وہی یقین.
اب قرآن میں سورہ سبا کی 15 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ اب ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے قرآن میں اگر کہہ دی یہ چیز کہ تم اللہ کے محتاج ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ دے سکتا ہے تمہیں، تم اللہ کے محتاج ہو، تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی اور سے جا کے مانگیں کہ وہ کوئی اور جو ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ دنیا میں اسباب پیدا کریں گے۔ کوئی آپ کسی کے پاس جائیں گے، آپ جاب کا انٹرویو دینے جائیں گے تو آپ کو نوکری مل جائے گی، جاب مل جائے گی، اس کے بعد آپ کا رزق کا سلسلہ شروع ہوگا، آپ کی ترقیاں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو گے تو ہی اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی موجود ہی نہیں ہے آپ اس سے دعا کر سکتے ہو؟ آپ صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہے اور وہی کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ سورہ کاف کی 52 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ یہ جو اللہ کے سوا جن کو پکاریں گے وہ ان کی پکار پہ نہیں آئیں گے، جن کو یہ دنیا میں اللہ کا شریک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ جس طرح کی قدرت اللہ رکھتا ہے وہ بھی ویسی قدرت رکھتے ہیں، وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ اللہ صرف ہمیں رزق دے سکتا ہے، اللہ صرف ہماری جو تنگیاں دے سکتا ہے، ہمیں جو ہمارا رزق چھین سکتا ہے وہ بھی اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ ان کے مطابق آپ کا رزق جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کوئی اور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سورہ قصص کی 64 نمبر کی آیت ہے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شریک جو ہوں گے، جن کو یہ شریک بنائیں گے اللہ کا، وہ کوئی پکار نہیں سنیں۔ سورہ قصص کی ہی 88 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ اور ذات اس کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں پوری وارننگ دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ صرف معبود حق ہے۔ دنیا میں کائنات میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرو کیونکہ تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ دنیا میں تم جو مرضی کر لو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لو گے، کسی اور کے مزاروں پہ جاؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر ان سے سوچو گے یہ کہ وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، تو اللہ تو ہے جو فنا نہیں ہو سکتا، اللہ تو باقی رہنے والا ہے، سب کو موت آ جائے گی۔ پھر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم میرے سوا جس کو پکارتے تھے لاؤ اس کو، کیا اس نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے مانگو، میرے پاس اللہ کے فضل کا حصہ ہے، میں تمہیں دے سکتا ہوں؟ تو وہ مکر جائیں گے سارے آگے۔ سورہ شعراء کی 213 نمبر کی آیت ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ سورہ الحدید کی 29 نمبر کی آیت ہے، یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے دے اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ اس میں بھی ہمیں یہ چیز بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اللہ کے فضل میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ آگے عطا کریں، اب وہ بندے تو دنیا میں اویلیبل ہی نہیں ہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے عطا کر سکتے ہیں کسی کو؟ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر مال و دولت دی اور میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو بے شک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، میں اللہ کے بندوں میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس کے بعد کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے تو یہ فضل سے دے ہی جا رہا ہے، لوگ اس سے جو ہے نا فیض یاب ہو رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا سلسلہ اگر دنیا سے منقطع ہو چکا ہوا ہے تو پھر دنیا میں میرے ساتھ تو کسی کا وہ تعلق نہیں رہے گا، کوئی مجھ سے دعا ہی نہیں کر سکے گا کہ یار آپ اللہ کے کوئی جو نیک بندے ہیں میرے لیے دعا کر دیں۔ دنیا میں کوئی بھی اویلیبل ہے اس سے دعا کرواتے ہیں، جس طرح آپ کے گھر میں کسی کے دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی کا ایگزام آ گیا ہے تو دعا کر دیں جی میں پاس ہو جاؤں یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ آپ دعا کرواتے ہیں۔
دعا فزیکلی کسی بندے سے کروا سکتے ہیں آپ کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن آپ ان کی قبر پہ جا کے کسی کی دعا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ ہماری سفارش کر دیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے مانگو صرف مجھ سے، میں تم سے جو ہے نا تمہاری دعا قبول کروں۔ اور ان سے جب یہ بحث کی جائے کہ آپ یہ بات جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرا رہے ہیں، تو آگے سے جو جواز ہیں ان کے، وہ بالکل ایسی عجیب سی مثالیں دیں گے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور شاید کوئی آگے سے مذاق بھی اڑانا شروع کر دے ان کا۔ آپ بے شمار ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ ان باتوں کا لوگ مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن کی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 170 نمبر کی پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، وہ ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہوں میں ہو۔ اب آپ یہی بات ایگزیکٹلی یہ وہی بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان سے یہ بات کیجئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ اب یہ بات وہی ہے کہ ہم باپ دادا کے جو ان کی روش تھی اس کے اوپر چلیں گے۔ ہمارے باپ دادا بھی مزاروں پہ جاتے آئے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، وہ مانتے اس چیز کو کہ جو ہے فلانا کوئی جو ہے وہ ہمیں کوئی عطا کر سکتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی ہمیں اللہ کے فضل سے عطا کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں، تو آپ قرآن کو مانیں۔ لیکن یہ اگر جواز وہی دیں گے جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو مانتے آ رہے ہیں اس چیز کو، ہم تو یہ کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو آپ کی بات کو مانیں گے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے میں تھوڑی سی آیتیں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں نہیں سنتے ہماری دعائیں، یہ چیزیں جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخر قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کیا چیزیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی آیت ہے، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو جب تو تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اب اس کے بعد اور آگے بھی آیتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس بات پہ بھی اگر کوئی مسلمان قرآن پہ، اللہ تعالیٰ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ یقین رکھتا ہے تو وہ اس کو مان لینا چاہیے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے، کسی اور غریب نواز، عبد القادر جیلانی یا کوئی اور بھی پیر ہیں ان کو پکار نہیں سکتے۔ آپ ان کے مزارات پہ جا کے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، آپ ان کے مزار پہ جا سکتے ہیں کہ دعائیں مغفرت کریں، لیکن آپ کوئی حاجت پوری کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اللہ کا شریک ہی ٹھہرا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر 29 نمبر کی آیت ہے، اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خبردار کر دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، تم اسے چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، دل ہی دل میں پکارو یا کچھ سوچو یا منہ سے بولو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے اور زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں جب اتنی بڑی بادشاہت کا مالک کوئی ہے تو اس مالک سے ڈائریکٹ آپ مانگیں گے یا کسی اور سے آپ کہیں گے وہ مالک کے پاس جا کے ہماری ریکویسٹ کرتے۔ سورہ احزاب کی 54 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اللہ سے پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ آپ نے کوئی دل میں بھی چیز سوچ لی ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، تو پھر آپ کو کیسے کسی کو پاس جا کے پکارنا پڑے گا، کسی سے اور دعا کرنی پڑے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سن رہا ہے ساری۔ اللہ کے پاس آپ نے سوچ لیا تو بھی سن لیا اللہ تعالیٰ نے، آپ اللہ تک پہنچ گیا، اور اگر آپ نے منہ سے ہی بول دے تب بھی اللہ تک پہنچ گئی بات۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 ہے، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں
وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کی اندر کی باتیں تک جانتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ جس طرح مرضی چھپا لو، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ سورہ ہود کی 123 نمبر کی آیت ہے، زمین و آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اس کی جانب ہے، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جان رہا ہے، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ اس میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ سورہ کاف کی 16 نمبر کی آیت ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا واضح چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا قریب ہے اور وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے، ہماری ہر دعا سن رہا ہے، تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا آئے گی؟ کسی اور کا وسیلہ یا کسی اور کے مزار پہ جا کے آپ نے دعا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اویلیبل ہے وہاں پہ۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو کوئی کام کرانا کے لیے کسی اور جگہ ٹریول کر کے جانا پڑے، جبکہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کام تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہو جانا تھا، کہیں سے ہلنا بھی نہیں پڑنا تھا۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، جہاں بھی وہ ہو، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب پھر اس آیت کو جب بھی میں سنتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یقین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کوئی 2 شخص بھی اگر سرگوشی کرے تو تیسرا میں ہوں، 4 لوگوں میں 5واں میں ہوں، 5 میں چھٹا میں ہوں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ سن رہا ہے ہماری۔ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن ہی نہیں رہا۔ آپ یہ کہ جس طرح لوگوں کے دل میں وسوسے خیالات آ جاتے ہیں کہ یا اللہ کب میری سنے گا، یا اللہ تو ہماری کب دعا قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہاری دعائیں سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں، وقت ہمیں بس پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو خواہش کی وہ کس وقت پوری ہوگی، یا ہم جو خواہش کریں ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے، کر دیتا ہے، ہر کام جو آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے جو آپ کے لیے فائدے مند ہے، جس میں آپ کے لیے آسانیاں ہے۔ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے تو اس سے آلٹرنیٹ چیز آپ کو مل جاتی ہے، یا وہ چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے جو آپ کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی سن رہا ہے، جس طرح ہمارے کرامن کاتبین ہیں وہ ہماری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں صحیح چیزیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ ہماری جو دعائیں منہ سے بولتے ہیں ہم، یا ہم دل میں دعا سوچ لیتے ہیں، تو وہ نہیں پہنچائی جاتی کہ اللہ تک؟ کیا اللہ تک پہنچانے کے لیے کسی اولیاء کے ذریعے کی وسیلے کی ضرورت ہے ہمیں؟ سورہ نمل کی 74 نمبر کی آیت ہے، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھ کے آپ کو بتائیں تاکہ یہ چیز آپ کو بھی پتہ چلے اور شاید تجسس بھی پیدا ہو دلوں میں کہ آپ خود سے قرآن کو پڑھیں کہ یہ ساری جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ میں ہی سب کچھ سننے والا ہوں، میں ہی جاننے والا ہوں، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں، اور آپ اس چیز کو اس پہ لگے کہ آپ قرآن پڑھیں اور نہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنی اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ جائیں۔ جس طرح جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انہوں نے وہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک سیدھی لکیر لگائی، اس کے بعد 2 لکیریں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ لگائیں، 2 لکیریں دوسری سائڈ پہ لگائیں، اور بیچ والی لکیر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحابہ کو کہ اللہ کا رستہ جو ہے نا وہ یہ والا سیدھا رستہ ہے جو درمیان میں ہے، جو ادھر ادھر کے رستے ہیں نا یہ دونوں ہیں شیطان کے رستے، تو تم نے اللہ کے رستے پہ سیدھا چلنا ہے، نہ اس والے رستے پہ جانا نہ اس والے رستے پہ، یہ دونوں رستے تمہیں شیطان کے رستے طرف لے کے جائیں گے، جو اللہ کا رستہ ہے وہ سیدھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رستہ جب سیدھا ہے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہوگی جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے دوسرا سرا ہمارے پاس ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا
اس کا رستے کا دوسرا حصہ اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہمیں اللہ ہی بچائے گا نا ہر چیز سے۔ جب اللہ نے ہمیں اللہ کی رسی کو ہم نے تھام لیا مضبوطی سے، تو بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو ان چیزوں کو قرآن سے سمجھیں اور قرآن کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کے سے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہر چیز دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمام جہانوں کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، تو آپ ڈائریکٹ بادشاہ سے مانگیں، نہ کہ اس کے وزیر و مشیروں کے پاس جا کے مانگیں، آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ امید ہے مجھے آج کی ویڈیو سے جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے اعمال کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، جس قسم کے بھی ہم نے اعمال کیے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے نیکیاں کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ آگے ویسے ہی پہنچائے جیسے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔